بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال میں. کھاریاں کی شب و روز. کھاریاں کے شب و روز میں آج کی کالم کا عنوان ہے شیطان اپنے انجام تک پہنچ گیا. ناظرین، سرعالمگیر کے موضع کوہار کی زہرہ اپنے والدین کی شادی کے 13 سال بعد پیدا ہوئی تھی اور ان کی والدہ صبا جنید اس واقعے کے بعد سے سنبھل نہیں پائی ہیں. زہرہ کہہ رہی تھی، چاچو نہیں جانا، نہیں جاؤں گی، اور پھر کنڈے کی آواز ریکارڈنگ میں بھی سنائی دی. سرعالمگیر پولیس نے BBC کو بتایا کہ CCTV کیمرے کے فوٹیج میں 3:07 پر کیمرے کے آنکھ سے ہوجل ہونے والی زہرہ اور 77 سیکنڈ بعد یعنی 3:08 پر بچی کی چیخ سنائی دی. یہ پتہ چلانے کے لیے کہ یہ چیخیں کہاں ختم ہوئی تھیں، پولیس نے ایک غیر روایتی طریقہ اپناتے ہوئے اسی عمر کے ایک مقامی بچے کو اس مقام سے 77 سیکنڈ تک چلایا جہاں سے زہرہ کیمرے کے آنکھ سے اوجھل ہوئی تھی. DSP گجرات سٹی عامر عباس شیرازی کہتے ہیں، وہ بچہ اس کنڈی کی آواز کے سنائی دینے کے وقت پر جس دروازے پر رکا وہ ملزم کے گھر کا دروازہ تھا. تاہم یہاں پولیس کو ایک اور مسئلہ بھی درپیش تھا. اسی گھر کے بالکل سامنے ایک اور گھر بھی موجود تھا. تو یہ کیسے پتہ چلا جائے کہ بچی کس گھر میں گئی؟ یہاں پولیس نے دونوں گھروں کے دروازوں کی کنڈیوں کے کٹکے کی آوازیں ریکارڈ کی اور پھر اس کا CCTV میں موجود آواز کے ساتھ موازنہ کیا. اس واقعے کی تفتیش کرنے والے DSP عامر عباس شیرازی نے بتایا کہ ملزم کا دروازہ وزنی تھا اور اس کی آواز ریکارڈ آڈیو سے مل گئی. دوسرا دروازہ ہلکا تھا، اس کی آواز نہیں ملی. گھر کی نشاندہی ہونے کے بعد پولیس کو اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ملزم اس وقت موقع پر موجود تھا بھی یا نہیں. یہاں ملزم کا وہ بیان کام آیا جس میں اس نے پولیس کو بتایا تھا کہ وہ وقوع کے وقت ایک دکان پر گیا ہوا تھا. تاہم جب اس دکان کے کیمرے کی CCTV فوٹیج میں دیکھا گیا تو ملزم وہاں موجود ہی نہیں تھا، بلکہ ملزم اس وقت گھر میں اکیلا تھا اور اس کی ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ سے پتہ چلا کہ اس کا موبائل اس دوران استعمال ہی نہیں ہوا. یہ سب جاننے کے بعد پولیس کو جس غیر آباد جگہ سے لاش ملی تھی ملزم کے گھر کے دیوار سے ملحقہ تھی. پولیس کے مطابق ملزم اس بچی کی لاش کو دور نہیں لے جا سکا اور گہرا تنگ ہونے پر اس نے کسی وقت اس کی لاش بوری میں بند کر کے ایک خالی گھر میں چھت سے نیچے پھینک دی. جس قسم کی بوری سے ہمیں بچے کی لاش ملی وہ ملزم کے گھر پر بھی موجود تھی اور جب فرانزک سائنس ایجنسی میں بھیجا گیا تو اس کا پولی گرافک ٹیسٹ کروایا گیا تو وہاں پر اس نے خواتین اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور ساری کہانی بتائی. اس دوران وہ خواتین اہلکار بھی آبدیدہ ہو گئیں اور یہ شخص بھی داڑیں مار مار کر رونے لگا. جس کے بعد اس کا پولی گرافک ٹیسٹ دوبارہ ہوا. ننھی زہرہ 5 جنوری کی سپیر اپنے گھر سے قریب واقع اپنے خالہ کے گھر جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی اور اگلے روز محلے کی ایک غیر آباد گھر سے اس کی بوری بند لاش ملی. سرعالمگیر پولیس نے شیطان صفت مجرم کو گرفتار کر لیا. درندہ صفت زہرہ کے چچا ندیم نے اعتراف جرم کر لیا. شہریوں کا مطالبہ تھا کہ زہرہ کے قاتل کو سرعام سنسار کیا جائے، قاتل کو عبرتناک سزا دے کر عبرت کا نشان بنا دیا جائے. لیکن عبرتناک سزا کا مطالبہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ایوان عدل میں 4 سالہ زہرہ کے قاتل کے خلاف مقدمہ چلے گا، عدالت میں شواہد مانگے جائیں گے، مجرم کا وکیل صفائی کالے کوٹ کے وقار کو بھول جائے گا
اور درندہ صرف شیطان کو انسان ثابت کرے گا، اور عدالت حقائق جانتے ہوئے بھی مقدمے کو طول دے گی، اور شہری اپنے گاؤں میں ہونے والے شیطانی کھول کو بھول جائیں گے۔ لیکن مجرم کو عدالت لے جائے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ معصوم زہرہ کے درندہ صفت قاتل کو جنہوں نے گرفتار کیا تھا، انہوں نے ہی کفرے کردار تک پہنچا دیا۔ سلام گیر پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ندیم کو برآمدگی کے لیے اس کے گاؤں کوہار لے جایا جا رہا تھا، لیکن وہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا کر ہتھکڑی سمیت فرار ہونے لگا، تو ہم نے بھاگتے ہوئے درندے کو گولی مار کر اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ کاش میرے دیش کی عدالتوں میں ایسے درندہ صفت شیطانوں کو بروقت عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تو فرشتے شیطانوں کی ہوس کا شکار نہ ہوتے، اور نہ ہی گاڑی سے بھاگتے ہوئے درندے پولیس کی گولی کا نشانہ بنتے۔ سرعالمگیر پولیس نے جو کیا، انصاف کا یہی تقاضا تھا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔